نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 15ویں شعبان کی رات، جس کو عام طور پر ہمارے یہاں شب برات کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت تمام راتوں کے مقابلے میں، دیگر عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اس رات میں عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، رشتہ جوڑنا زیادہ فضیلت اور ثواب ہے۔ کچھ لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں، اس رات کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ تقریباً 17 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان فرمائے ہیں کہ اس شب برات میں عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑنا، تعلق قائم کرنا بہت زیادہ فضیلت اور ثواب ہے۔ اور ان 17 احادیث میں سے کچھ احادیث تو سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن ان تمام احادیث کو ملا کر ان 17 احادیث کا مجموعہ حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 17 صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا اس رات میں خوب عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں، اس طرح عبادت کرے، اس شرط کے ساتھ عبادت کرے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کے کوئی عبادت، کوئی عمل نہ کرے، کیونکہ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کوئی عبادت بنا کر، کوئی عمل بنا کر کرنا شریعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، دین کے اندر ہر نئی بات گمراہی ہے، دین کے اندر ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس بات کو سمجھے۔ آج کل بہت سارے لوگوں نے، ہماری قوم نے، ہمارے سماج نے بہت ساری عبادت اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، بہت سارے اعمال اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں۔ مثلا کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اس رات میں حلوہ ضرور پکنا چاہیے، اس رات میں کھچڑی اور شیرنی ضرور پکنی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس رات میں حلوہ پکنا اور کھچڑی شیرنی کرنا کہاں تک جائز ہوگا؟ دور دور تک شریعت کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں شب برات کتنی بار آئی، صحابہ کرام کے زمانے میں شب برات کتنی بار آئی، لیکن کبھی بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ان لوگوں کو یہ شیرنی کی ثبوت کہاں سے مل گئی؟ اللہ معاف فرمائے۔ یہاں پر کوئی صاحب یہ سوال کر سکتے ہیں کہ شیرنی پکانا، حلوہ پکانا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام ناجائز ہے؟ تو اس کا یہی جواب دیا جائے گا کہ بھائی، حلوہ پکانا، شیرنی پکانا، کھچڑی پکانا کوئی حرام و ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ آپ روزانہ پکائیں، لیکن اس حلوے کو، اس شیرنی کو شب برات کے ساتھ خاص کر لینا اور اس کو ضروری قرار دینا، اس کو ضروری سمجھنا، اور کوئی شیرنی نہ پکائے، کھچڑی اور حلوہ نہ پکائے تو اس پر ملامت کرنا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ سمجھے آپ حضرات؟ اور اگر کوئی بہانہ بنا کر کے اور اس شیرنی کے حلوے کو تاریخ بدل کر شب برات میں لے آئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
کیونکہ اس شب برات کے اندر کھچڑی وغیرہ کو مخصوص کر لینا یہ بدعت ہے، اسی کو شریعت نے فرمایا ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اسی کو شریعت نے فرمایا ہے، لہذا ان چیزوں سے بچیں، پرہیز کریں۔ دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ خراب وہ یہ ہے کہ لوگ اس شب برات میں پٹاخہ مارتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری شریعت کے اندر پٹاخہ مارنا اور آتش بازی کرنا ہی جائز نہیں ہے، اور اس آتش بازی نے اور پٹاخے نے نہ جانے کتنے سارے نوجوانوں کی جانیں لے لی ہے، گھروں کے اندر آگ لگ گئی، دکانوں کے اندر آگ لگ گئی۔ ان چیزوں سے بچیں، پرہیز کریں، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ جو رات ہے، مبارک رات ہے، اس رات میں ہر وقت ہر لمحہ قیمتی ہے، اور لوگ شیرنی کے پیچھے اور پٹاخے پیچھے لگ کر اس مبارک رات کو، ایک قیمتی رات کو ضائع کر رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور شیرنی کے پیچھے لگے ہوئے، حلوے کے پیچھے لگے ہیں اور پٹاخے کے پیچھے لگے ہیں۔ خود ہمارے علاقے میں اور دوسرے علاقوں کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ اس شب برات میں لوگ موم بتیاں جلاتے ہیں، مسجد کے اندر، محراب میں، ممبر میں، میناروں میں، اپنے گھروں میں، یہاں تک کہ حد ہو گئی قبرستان میں، قبر میں، قبرستان کی دیواروں میں موم بتیاں جلا رہے ہیں۔ اگر کوئی باہر سے کوئی شخص آئے جو شریعت کا پابند شخص آئے تو یہ گمان بھی نہیں کرے گا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہ تو صاف طور پر یہ کہے گا کہ یہ کوئی ہندوؤں کا علاقہ ہے، ہندو کی دیوالی ہے۔ ہندو لوگ جو اپنے، کافر لوگ جو اپنے تہوار مناتے، دیوالی، کالی پوجا، وہ تو یہی دیوالی ہے۔ ان چیزوں سے بچے، پرہیز کرے اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس رات میں خوب عبادت کرے، اور اس طرح عبادت کرے کہ بندہ ہو اور اس کا رب ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑائے، روئیں، آنسو بہائے، اور جس طرح میں نے بتا دیا اپنی طرف سے کوئی عمل نہ کرے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ اس رات میں ہم کون سی نماز پڑھیں اور کون سی عبادت کریں، تو میں بتلا دیتا ہوں کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ آپ اس رات میں وہ نماز پڑھیں جو آپ روزانہ رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہی نماز آپ پڑھیں۔ تہجد کی نماز، نفل نماز دونوں ایک ہی چیز ہی ہے، اسی کو تہجد بھی کہتے ہیں، اسی کو نفل بھی کہہ دیتے ہیں، خیر دونوں ایک ہی ہے۔ تو روزانہ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہی نماز آپ پڑھیں۔ اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خود ہمارے علاقے میں اور دوسرے علاقے میں لوگوں نے اس رات میں ایک نماز بھی اپنی طرف سے بنا لی، ایک عبادت اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، وہ یہ ہے کہ شب برات کی نماز، نعوذ باللہ من ذالک۔ شب برات کی نماز، یہ شب برات کی نماز کس شریعت کے اندر ہے، کس دین میں ہے؟ بھائی ہماری شریعت میں تو شب برات کے نام سے، شب برات کی نماز کے نام سے، اس عنوان سے کوئی نماز ہی نہیں، نہ شب برات کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نہ صحابہ کرام نے پڑھی، نہ تابعین نے پڑھی، نہ اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے پڑھی۔ ان لوگوں کو شریعت، ان لوگوں کو شب برات کی نماز کہاں سے مل گئی؟ اللہ بہتر جانے۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ شب برات کی نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کی شریعت الگ ہے، ان لوگوں کا شاید قرآن بھی الگ ہے، ان لوگوں کا خدا بھی الگ ہے، ان لوگوں کا نبی بھی الگ ہے۔ بھائی ہماری شریعت کے اندر تو شب برات کی نماز کے نام سے کوئی نماز ہی نہیں، ان لوگوں کے شریعت میں ہوگا، ان لوگوں کے قرآن میں ہوگا، ان لوگوں کے نبی نے بتائے ہوں گے۔ بھائی ہمارے نبی نے تو نہیں بتایا، ہمارے خدا نے تو نہیں بتایا، ہمارے صحابہ کرام نے تو نہیں بتایا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی شریعت میں ہو۔